الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج سے سورۃ المطففین آخری سپارے کی سورہ انفطار کے بعد ہے. سورۃ المطففین کی بابرکت آیات طیبات کی تفسیر الحمدللہ شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اس مبارک سورت کے مضامین کو غور سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المطففین یہ ایک رکوع پر مشتمل مختصر سی صورت ہے. اس میں 36 آیتیں ہیں. سورہ پاک کا نزول صحیح قول کے مطابق مکۃ المکرمہ میں اس سورہ پاک کا نزول ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی. اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آخرت پر ایمان اور یقین یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے. اگر آخرت پر ایمان، یقین پختہ ہے تو معاشرتی خرابیاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان ان سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یقین ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے. سو آخرت کا یقین، صحیح معنوں میں یقین، وہ انسان کے معاشرتی بگاڑ کو ختم کر دیتا ہے، اسے صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے. اگر اس کی بظاہر نگرانی نہ بھی کی جائے، اس کی نگہبانی نہ بھی کی جائے، اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ بھی ہو، لیکن آخرت کا یقین اور آخرت کا تصور یہ خود ایک نگہبان ہے. راست بازی اور دیانتداری کے راستے پر انسان آسانی سے چل سکتا ہے اگر اس کا آخرت پر یقین ہے. اس کے برعکس اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو بڑی بڑی خرابیاں انسان میں جنم لے لیتی ہیں. انسان کی ساری زندگی انسان خود کرپٹ ہو جاتا ہے، خیانت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے سارے معاملات خیانت سے دوچار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کی جو آیتیں مکی زندگی میں نازل ہوئیں اس میں آخرت پر یقین اور آخرت پر ایمان کی بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ اس سے ساری خرابیاں دور ہو جائیں. سورہ مطففین کے آیات طیبات میں ایک ایسی ہی خرابی کا ذکر ہے اور وہ ہے تجارت میں خیانت کرنا، تجارت میں، لین دین میں خیانت کرنا. وہ خرابی بتائے بغیر چیز کو بیچنے کا معاملہ ہو یا ماپ تول میں جب کسی کو دینا ہو تو گھٹا کر دینا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ماپ تول میں کمی کرنا، جب کسی کو کچھ دینا ہو تو گھٹا کر دینا اور دام پورے لینا، عوض پورا لینا، اور جب کسی سے کچھ لینا ہو تو پھر پورا پورا لینا. اہل مکہ چونکہ عام طور پر تجارت پیشہ تھے اور ان کا آخرت پر یقین تو تھا ہی نہیں، لہذا اپنی منمانی کرتے تھے اور ان کے ہاں خیانت کرنا یہ عام رواج پا چکا تھا.
اور یہ خرابی صرف دوسرے کے لیے نہ تھی، بلکہ جو خیانت کرنے والا ہو، ماپ تول میں کمی کرنے والا ہو، نتیجتاً آخر کار وہ خود ہی اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بظاہر اسے نظر آتا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ آخرت کا خسارہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں قیامت کی حقیقت کو تسلیم کرنے اور قیامت پر ایمان اور یقین رکھنے کی اہمیت کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اگر تم اس بربادی سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو تو قیامت پر یقین رکھو، ایمان رکھو، تاکہ اگر تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ بھی ہو تو یہ یقین تمہیں صحیح راستے پر گامزن کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کی جائے گی، اور کس کس انداز میں ان کی عزت افزائی ہوگی اس سورہ پاک کی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ساری عمر دھوکہ بازی میں اور خیانت میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، دنیا میں بھی نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے، اور وہ سزا بڑی دردناک ہوگی۔ ایسے ہی آخر میں کافروں کے بارے میں اس خرابی کا ذکر ہے کہ خود ساری برائیوں کا یہ پلندہ ہیں، برائیاں ان کے سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم سے ظاہر ہیں، اس کے باوجود یہ اہل حق کو، اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی تفسیق کرتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں گھروں کی طرف تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خود گمراہی اور دلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، بجائے اس کی کہ اپنی گمراہی کو مانتے صحیح راستے پر چلتے۔ یہ اپنی گمراہی پر خوش ہیں، اور ایسے پاک طبیعت، پاک باز اہل حق پر یہ بہتان تراشی کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر نہیں، صحیح راستے پر نہیں۔ یہ سورہ پاک کا مختصر سا ایک مضمون اور مضمون کی تمہید تھی۔ اب آیات طیبات کو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ویل کا معنی بڑی بربادی۔ بعض احادیث میں بعض احادیث طیبہ میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ویل جہنم کی کنویں کا نام ہے۔ جہنم خود ایک اندوہناک جگہ ہے، اور پھر اس کے کنویں اور پھر اس کی دیگر وادیوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عقاب سے اللہ رب العزت کی پناہ لی جائے اور اس سے انسان خوف محسوس کرے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ مطففین، ایسے ماپ تول کرنے والوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے کچھ لیتے ہیں، ماپ تول کر کچھ لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یعنی جب اپنے فائدے اور منفیت کی بات ہو تو چیز کو مکمل اور پورا لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے کچھ لیتے ہیں ماپ تول کر، یستوفون، تو پھر پورا پورا لیتے ہیں، مکمل لیتے ہیں، اپنے نفع کے لیے مکمل چیز لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو کچھ دیتے ہیں، ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب لوگوں کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اس میں پھر کمی کر کے دیتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو دھوکے کے پردے میں رکھ کر اس کو چیز کم دیتے ہیں، اور
ماپ تول دکھاتے ہیں کہ ہم نے پورا کیا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی جب دنیا سے چل بسیں گے تو ایک دن ہوگا جب انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کیا انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ انہیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جس دن جواب دہی کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی شان رب العالمینی کی صفت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن جب جواب دہی کے لیے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے یا کریم کے سامنے حاضر ہوں گے۔ صفات تو اللہ پاک کی اور بھی ہیں، کہ رب العالمین اپنی صفت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ کل عالمین کو پالنے والا، پالن ہار، اور ہر ایک کو نعمتیں دینے والا، ہر لمحے نعمتیں دینے والا، اور ہر لمحے ضرورت کی چیز بر وقت بر محل عطا کرنے والا، وہ اللہ، وہ رب العالمین، اس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوں گے۔ کیا انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے، جس نے لوگ جواب دہی کے لیے پروردگار عالم کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، تمام جہانوں کے پالن ہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ کل کی درس میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت پر صحیح معنوں میں یقین اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ویل یعنی ہلاکت اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، ماپ تول میں خیانت کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں، یعنی جب اسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو وہ وقت دور جاہلیت، یہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں صرف ان لوگوں کے عقائد ہی نہیں بگڑ گئے تھے، بلکہ معاملات اور کاروبار میں بے انتہا درجے کی بددیانتی تھی، معاشرتی فساد اور معاشی فساد اپنے عروج پر تھا۔ معاشرتی فساد یعنی باہم خاندانوں میں سماج کا فساد بھی عروج پر تھا، اور ایسے ہی معاشی فساد یعنی کاروبار، لین دین، تجارت، اس میں بھی بددیانتی، خیانت، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا، یہ چھوٹی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی۔ تو قرآن شریف نے جہاں، اللہ تعالی نے قرآن شریف میں جہاں عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، وہیں معاملات میں دیانت داری اور امانت داری کا بھی اللہ رب العزت نے درس دیا ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عقیدے کے ساتھ ساتھ اصلاح معاش اور معاشرت پر بھی زور دیا ہے۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین قابل توجہ لفظ ہے، مطففین یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد مطفف ہے، اور مطفف کا مطلب ہوتا ہے کہ حق میں کمی کرنے والا، کسی کا حق دینے میں، کسی کے حق کی ادائیگی میں حق کو کم کر کے دینے والا مطفف ہے۔ اور جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ بھی دوسرے کا حق مارتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو پیسے پورے لیتا ہے، عوض پورا لیتا ہے، لیکن جو چیز دے رہا ہے اس میں
جو چیز طے پائی ہے اس کے مطابق چیز نہیں دیتا، جو آپس میں جو چیز طے پائی ہے جس نوعیت کی، وہ اس نوعیت کی نہیں دیتا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی خامی کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ ماپ تول ہی نہیں ہوتا، بعض جگہ چیز ماپ تول سے نہیں بکتی، چیزوں میں کوالٹی کے حساب سے چیز بکتی ہے، تو حق کسی کا کم کر کے دینے والا وہ متفف ہے، اب وہ ترازو سے تول کر دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ میٹر اور گز سے ماپ کر چیز دینے والی ہے یا نہیں ہے، جو جس کا حق نکلتا ہے اس کا وہ حق پورا نہ دیا جائے تو وہ اس طرح کرنے والا متفف ہے۔ عربی زبان کا لفظ چونکہ ہے اس لیے متفف تفیف سے بنا ہے، اور تفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ القلیل، تفیف کا مطلب کم ہونا، کم کرنا، تو اس سے متفف ہے یعنی کسی کے حق میں کمی کرنے والا۔ بعض لوگ جب ان آیات یا ان احادیث کو سنتے ہیں اور وہ کسی کا حق اس طرح اس نوعیت کا نہ دبا رہے ہوں جس میں ماپ تول کی کمی ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث یا قرآن میں جو وعید وارد ہوئی ہے یا عقاب اور ناراضگی وارد ہوئی ہے ہم اس سے بری ہیں۔ اگر وہ اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں تو ان کا دل ان سے کہے گا کہ اگرچہ وہ ماپ تول میں کمی کرنے والے بظاہر نہیں ہیں لیکن حق کٹانے والے تو ہیں، کسی کے حق میں ڈنڈی مارنے والے تو ہیں، اور لفظ متففین ویل للمتففین سے مراد یہی ہے کہ جس کا تمہاری طرف حق نکلتا ہے حق پورا پورا دو، کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں، اس وجہ سے تم خیانت نہ کرو کہ سارے لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کاروبار میں، لین دین میں، مارکیٹ میں بعض لوگ خیانت کے سر عام ہونے کی وجہ سے، خیانت کے کثیر ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز رواج پا گئی ہے، جب رواج پا گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، گناہ ہمیشہ گناہ رہتا ہے، خواہ وہ رواج پائے یا نہ پائے، یعنی جھوٹ ہمیشہ گناہ ہی رہے گا، سارے لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو وہ جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا، یا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہو جائے گا، وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا۔ یہ ہم اہل اسلام کی، کمزور اہل ایمان کی ایک کمزوری ہے کہ ہم گناہوں کے رواج پا جانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں چھوٹ ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسے تو معاشرہ مزید فساد اور بگاڑ کا شکار ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے متففین کے لیے، یعنی دوسروں کا حق کم کر کے دینے والوں کے لیے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، ماپ کر لینی ہو، جب لوگوں سے کوئی چیز ماپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری وصول کرتے ہیں، اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے اپنا حق پورا پورا وصول کریں، لیکن جب دینے کی باری آئے تو اس وقت بھی پورا پورا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جب لینے کا معاملہ ہو تو یستوفون، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ماپ کر، اب وزنوہم، یا تول کر کچھ دینا پڑے، یخسرون، تو دوسروں کا حق گھٹا دیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کا حق دینے میں ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس بخمس، 5 چیزوں کا بدلہ 5 سے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے قانون فطرت بیان کیا کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے اور وہ قانون اٹل ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ 5 چیزوں کے بدلے 5 چیزیں ہیں، خمس بخمس، 5 کا بدلہ تمہیں 5 سے ہی ملے گا۔ ما نقض قوم العہد الا صلت اللہ علیہم عدوہم، جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، وعدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، جو قوم عہد کو توڑنے لگے، وعدہ کر کے وعدے کو توڑنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
الا فشا فیہم الفقر۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلے کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کو مسلط فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے برعکس فیصلے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان میں تنگ دستی کو پھیلا دیتا ہے۔ وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ، اور جن لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ انہیں طاعون میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور طاعون ایک لا علاج مرض سے عبارت ہے، یعنی لا علاج امراض میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تین باتیں، اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ وَمَا تَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعَ النَّبَاتِ۔ یہ تففو یہی ویل للمطففین، مطففین اور تففو ایک ہی مادے سے، ایک ہی باب سے ہے، یعنی ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ وَمَا تَفَّفُوا الْكَيْلَ، اور جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، یعنی معاش اور کاروبار میں دوسرے کا حق کم کر کے دینے لگیں، نقصان پہنچانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ منع النبات، زرعی پیداوار کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور انہیں قحط سالی مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنی پیداوار نہ دے، کھانے پینے کے اجناس کمیاب ہو جائیں، کم ہو جائیں۔ وَمَا تَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعَ النَّبَاتِ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور جو لوگ ماپتول میں کمی کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پیداوار کو روک دیتا ہے، انہیں پیداوار سے محروم کر دیا جاتا ہے اور انہیں قحط سالی مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطْرَ، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں وہ کوتاہی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ تو ماپ تول میں کمی کرنا، کسی کا حق کم کرنا، کسی کا حق نہ دینا، کسی کے حق میں دوسرے کو نقصان پہنچانا، اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی حق تلفی سے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات طیبات کی تفسیر، الحمدللہ آیات زیر تفسیر ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ارشاد پاک ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ایسے ماپ تول کرنے والوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ماپ کر کچھ لیتے ہیں تو اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں، ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو اس میں نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کے حق میں، حق کے بارے میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟
چونکہ مخاطبین کافر ہیں اس لیے یظنو کا معنی خیال ہے، اور اگر اہل ایمان سے یہ خطاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایمان والو تمہارا عقیدہ تو ہے مگر تمہیں یقین نہیں ہے، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے دوسروں کی حق تلفی کی وجہ ذکر فرمائی ہے کہ دوسروں کی حق تلفی اور ماپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی اور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونے کا انہیں یقین ہوتا، وہ ایسا نہ کرتے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باز پرس وہ سخت ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ اتنے خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے رب العالمین کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی زندگی بھر کا حساب پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ حق ہے، حقیقت یہ ہے کہ بدکاروں کا نام عمل سجین میں ہوگا۔ ان کتاب الفجار، یقیناً فاجروں، فجار، بدکاروں کی کتاب زندگی، ان کا نام عمل، صحیفہ عمل جس میں فرشتوں نے ان کی ساری زندگی کی بدکاریاں لکھی ہیں، لفی سجین، وہ سجین میں ہوگا۔ یا اللہ، یہ سجین کیا ہے کہ جس میں بدکاروں کا نام عمل رکھ دیا جائے گا محفوظ رکھ کے، اور پھر قیامت کے دن کھولا جائے گا، یہ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ ما ادراک ما سجین، یہ اس سجین کے ہولناکی کا ذکر ہے، جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی شب قدر کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو شب قدر کی اظہار شان اور بیان شان کے لیے اس طرح انداز ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہاں پر بھی اسی انداز میں سجین کی ہیبت اور ہولناکی کا ذکر ہے کہ بدکاروں کا نام عمل، ان کا صحیفہ زندگی، ان کا کتاب زندگی وہ سجین میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ ان کے نام عمل کی اہانت ہوگی کہ انہوں نے ساری زندگی بدکاریاں کی، تو جو کچھ ان کی بدکاریاں لکھی گئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اس قدر بے اہمیت ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ اس قدر محروم ہیں کہ ان کے نام عمل کو بھی سجین میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، یہ ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ بعض شارحین، بعض مفسرین کے مطابق جب فرشتے کسی شخص کا زندگی بھر کا سب کچھ لکھ لیتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اگر تو وہ نیک اور صالح ہو، ابرار میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، تو جہاں اس کی قدر ہوتی ہے وہاں اس کے نام عمل کی بھی قدر ہوتی ہے۔ جیسے کہ چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابرار کا بھی ذکر فرمایا ہے، نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا، وہ خود بھی معزز ہوں گے اور ان کا نام عمل بھی جہاں رکھا جائے گا وہ جگہ بھی معزز ہوگی۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، فاجر ہیں، یہ خود بھی اللہ کے ہاں غیر معزز ہیں، محروم ہیں، ان کا نام عمل جہاں لکھا گیا ہے، جس پر لکھا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محروم ہے،
لہذا ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، اس جگہ کا نام سجین ہے، جس میں ہر بدکار کے نام عمل جمع کر کے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک بڑی کتاب ہے، یہ ایک بڑا دیوان ہے، یہ ایک بڑا دفتر ہے، یہ ایک ریکارڈ کی بہت بڑی چیز ہے، مرقوم، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اس دن قیامت کو تو یوں ہر ایک مان لے گا، مگر جس نے دنیا میں جھٹلایا ہوا ہوگا وہ مکذبین کے زمرے میں اٹھے گا۔ جس نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا اس کے لیے بروز محشر تباہی ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن ان کے لیے جو جھٹلانے والے تھے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو انکار کیا کرتے تھے، تکذیب کر دیا کرتے تھے، جو جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، قیامت کے دن کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے، ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا نہایت گناہگار ہو۔ قیامت کا وہی انکار کرے گا جو حد سے گزر گیا ہو، باغی ہو گیا ہو، سرکش ہو گیا ہو، اتنا ظالم ہو گیا ہو کہ مرنے کے بعد ایک حقیقی زندگی کا انکار کر بیٹھا ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کا انکار وہی کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا نہایت فاجر ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کی حالت دیکھو کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو برملا کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انداز جلال میں اور انداز ناراضگی میں ارشاد فرمائے کہ اس کا حد سے گزر جانے والا ہونا اور نہایت فاجر ہونا تم اس بات سے دیکھو کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں اپنے شان والے نبی پر، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، انکار تو اپنی جگہ رہا، یہ کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، من گھڑت بناوٹی قصے ہیں جو ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ در حقیقت وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت تھوڑی بہت سمجھ بوجھ سے بھی سمجھ آ جاتی ہے، اتنی بڑی حقیقت کہ اللہ رب العزت نے جس کے شواہد، دلائل اور براہین ہر طرف بکھیر دیے ہیں، قیامت کے دن کو مانے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، پھر ہم نے اپنی آیتیں بھی نازل فرما دیں، اس کے باوجود کہتا ہے کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اصل اس کا مرض یہ ہے کہ اس کے دل پر غفلت کا غلاف اور غفلت کا زنگ چڑھ گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک نابینا اور اندھے شخص کو اگر دن کے اجالے میں بھی روشنی سمجھ میں نہ آئے تو سورج اور روشنی اور دن کا قصور نہیں ہے، دن تو اپنی جگہ ہے، اصل میں اس کی اپنی بیماری ہے، وہ کورے باطن کا شکار ہے، اس کا دل اندھا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو اتنی بڑی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ قیامت کے دن کو پرانے لوگوں کے قصے کہنے والے یا افسانے کہنے والے یا من گھڑت بے سروپا باتیں کہنے والے در حقیقت دل کے زنگ آلود ہونے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں، مسلسل اللہ کی نافرمانی اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی تکذیب اور انکار نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔
یاد رکھیے کہ کافروں اور مشرک کا تو زنگ بڑا زنگ ہے، ایک صاحب ایمان کے دل کو بھی زنگ لگ سکتا ہے بد عملی کی وجہ سے، اعتقاد میں کمزوری ہو یا عمل میں وہ فاسق ہو، تو ایک مسلمان کے دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، سورہ مطففین کی اس آیت نمبر 14 میں جس زنگ کا ذکر ہے وہ کون سا زنگ ہے، وہ رین اور ران کون سا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ مسلسل گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سیاہی کو رین کہتے ہیں۔ مسلسل گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ رین ہے، یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا، اس گناہ کی پاداش میں، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور سچی مغفرت طلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ پر ایک اور گناہ کر لے، گناہ پر پھر گناہ کر لے، تو وہ گناہ بڑھتے ہیں تو دل کی سیاہی بڑھتی ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، حتیٰ کہ وہ سیاہی اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے زنگ سے اپنی ضمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اعتقاد کامل عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت کی عظیم دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سورۃ المطففین کی آیات طیبات الحمدللہ زیر تفسیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فجار یعنی بد عمل، فاسق، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا نامہ عمل، وہ جن میں ان کی کتاب زندگی کا سب کچھ لکھا ہوگا، وہ صحیفہ عمل، یقیناً گناہ گاروں، بدکاروں کا نامہ عمل وہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے، یعنی سجین کتنا بھیانک مقام ہے۔ سجین اللہ کے ہاں کتنا ازل جگہ ہے۔ ازل کا مطلب انتہائی اللہ کی رحمتوں سے دور، محرومی والی جگہ۔ فاجر خود بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور ان کا صحیفہ عمل جہاں اکٹھا کیے جائیں گے، جہاں ان کے صحیفہ عمل اکٹھے کیے جائیں گے، وہ بھی سجین ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جگہ کی اہانت ہے، چونکہ ان کے اعمال بد ہیں، برے اعمال ہیں، لہذا جس چیز پر ان کے عمل لکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ان کے اعمال پر مشتمل لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب فرشتوں نے ان کا نام عمل لکھا ہوگا تو وہ کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کے دن
ان کے لیے تباہی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے، اس کا وہی انکار کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا بڑا گناہ گار ہو، جو حد سے گزرنے والا باغی، سرکش اور بڑا گناہ گار ہو، وہی قیامت کے دن کا انکار کرے گا، ورنہ شواہد موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، خود انسان کے اپنی ذات میں اللہ نے دلائل رکھے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے فرسودہ قصے ہیں، فرسودہ کہانیاں ہیں جو ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی قائم نہیں ہوگی، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جس طرح کے من گڑت قصے سنائے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کلا بل، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ حقیقت دیکھ نہیں سک رہے، حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم نے ان کو دل تو حقیقت کو سمجھنے والا دیا تھا، لیکن اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل کی صلاحیتیں ختم کر ڈالی ہیں۔ ان میں سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ جو حقیقت کو جان سکے۔ دنیا خوب سمجھتے ہیں لیکن انہیں آخرت سمجھ نہیں آتی۔ انہیں دنیا کے فیصلے اور دنیا کے فیصلوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخرت کا بڑا فیصلہ جو ظالموں کو ان کی حقیقت تک پہنچائے اور مظلوموں کو ان کا حق دلائے، وہ قیامت کا دن انہیں سمجھ نہیں آتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قیامت کا دن کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً انہیں اپنے رب سے اس دن دور کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی محرومی ہوگی، اس سے بڑی قیامت کے دن بدبختی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے یا بندی کے بارے میں فرما دے کہ اس کو میرے قریب نہ آنے دو، نہ میں اس سے بات کروں گا، میں اسے ملاقات کا شرف عطا نہیں کروں گا، نہ اسے مجھے دیکھنا نصیب ہوگا، اور نہ ہی یہ میرا کلام سن سکتا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم اسے کلام کریں۔ کلا انہم عن ربہم، یقیناً انہیں اپنے رب کی ملاقات سے، اپنے رب کے دیدار سے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے یومئذ لمحجوبون، اس دن روک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہی وہ جہنم ہے جس میں آج تم جھلس رہے ہو، جس میں تم تپائے جا رہے ہو، جس میں تمہارے جسم جل رہے ہیں، یہی وہ جہنم تھی کہ انبیاء کرام جس کی حقیقت تمہیں بتاتے تھے اور تم انکار کیا کرتے تھے۔ ثم یقال ھذا الذی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ یہ فاجروں اور کافروں کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابرار کا بیان کیا ہے، صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان میں جو بڑے درجے پر ہیں ابرار۔ ابرار جمع کا صیغہ ہے، عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے نیک لوگ، لیکن ہر اہل ایمان بر نہیں ہوتا،
تمام صاحب ایمان ابرار نہیں ہوتے، ابرار صالحین کا ایک درجہ ہے۔ سیدنا خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں غالباً کہ ابرار وہ ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ابرار ان کی شان، ان صالحین کی شان ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ حتی الذرہ، آپ فرماتے ہیں حتی الذرہ، حتیٰ کہ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس طرح مختلف مفسرین سے یہ بات مروی ہے کہ الذین لا یؤذون، ابرار وہ ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، حتی الذرہ، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ چیونٹیاں چھوٹی مخلوق ہیں، لہذا چلتے ہوئے بے دھیانی میں چیونٹیوں پر پاؤں آ ہی جاتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن ابرار کی شان یہ ہے کہ وہ چیونٹی جیسی مخلوق جو انجانے میں پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور یہ حق ہے، یہ بات یقیناً حق ہے، سچ ہے کہ ابرار کا صحیفہ عمل، نیک لوگوں کا صحیفہ عمل، ابرار کی کتاب زندگی، چونکہ شان ان کی بڑی ہے تو ان کی کتاب کی بھی بڑی ہے۔ ابرار کی شان بڑی ہے، لہذا ابرار کا نام عمل اس کی بھی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کی بھی قدر ہے، اور نیکیاں جس کتاب پر لکھی گئی ہیں اس کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ ان کی شان تو بڑی شان ہے، ان کی شان تم کیا سمجھو، بس یہ سمجھ لو کہ ان کی نیکیوں کو جس کتاب اور صحیفے پر لکھا گیا ہے، اللہ کے ہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے دائیں جانب ان کے نامہ عمل کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ شکور ہے، شکور کا مطلب قدردان۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے نیک اعمال کا قدردان ہے۔ اللہ کے ہاں نیک اعمال کی بھی عزت افزائی ہوتی ہے، اور عزت افزائی اس آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کتاب زندگی، صحیفہ زندگی، ان کا صحیفہ عمل اتنا بلند و بالا رتبے کا حامل ہے کہ اللہ کے ہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے دائیں جانب اسے رکھا جائے گا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ حق اور سچ ہے کہ نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ اور علیین کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ علیین، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر کی جو جگہ ہے وہ علیین ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں فوق بعد فوق، اعلی بعد اعلی فوق اعلی، یعنی ایسی بلندی کہ جس سے اوپر کوئی بلندی نہ ہو، اس کو علیون کہتے ہیں، وہ جگہ علیون ہے۔ تو ابرار چونکہ اپنے اعمال میں درجے میں مختلف ہوں گے، لہذا ابرار کا نام عمل تو سب سے بلند جگہ پر ہوگا، اوپر سے اوپر ہوگا، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہوگا، ہر ایک کے درجے اور مقام کے مطابق۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا شان والی چیز ہے، کیا شان والی جگہ ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیسا عالی شان درجہ ہے، عالی شان جگہ ہے۔ کتاب مرقوم، یہ نیک لوگوں کے نیک اعمال پر مشتمل ایک کتاب ہے، صحیفہ ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ جس کے آس پاس فرشتے حاضر ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ کل السماء، تمام آسمانوں کے فرشتے اس علیون والی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، یا ان کی نگاہوں میں ہے، یا ان کی نگاہوں میں اس جگہ کی بڑی عزت و قدر ہے، وہ علیون والی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال کا صحیفہ رکھا جائے گا۔ کتنی شان والی جگہ ہوگی کہ فرشتے بھی جسے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یشہدہ المقربون، اور دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ ان کی اپنی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور راحتوں میں ہوں گے۔ لفی نعیم، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے،
علی الارائک ینظرون، وہ مرقع و مزین پلنگوں پر، جنتی پلنگوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک، وہ جنت کے جنتی تختوں پر، جنتی پلنگوں پر، جنتی مسہریوں پر وہ آرام فرما ہو کر ینظرون، جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے پیارے حبیب آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ ان کے چہروں پر راحت اور سکون ہوگا، ان کے چہروں پر سکون، اطمینان کی تر و تازگی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جو رحیق مختوم ہوگی۔ اب رحیق مختوم کی تفسیر بڑی تفصیل سے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ رحیق مختوم والی شراب کیسی ہے۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسی خالص شراب پیش کی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ وہ کیا مہر ہوگی؟ اور مہر بھی ختامہ مسک، وہ مہر بھی کستوری کی ہوگی۔ دنیا کی کستوری کیا اور جنت کی کستوری کیا؟ یعنی دنیا کی کستوری خوشبو ہے، سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، وہ دنیا کی کستوری کی خوشبو کیا اور جنت کی وہ اعلیٰ خوشبو کیا؟ دنیا کی خوشبو کی لذت جو محسوس ہوتی ہے وہ کیا، اور جو جنت کی کستوری کی خوشبو کی لذت ہوگی وہ کیا؟ اور وہ شراب، خالص شراب کون سی شراب ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس شراب کی کیفیت کو دنیا میں نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ اللہ کی محبت کی شراب ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی ایسی خالص شراب جو سر بمہر ہوگی، جس پر مہر لگی ہوگی، اسے کوئی کھولے گا نہیں۔ فرشتے لا کر مقربین صالحین بندوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور آپ جانے اور آپ کا رب جانے کہ اندر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رحیق مختوم کیا ہے، آپ اس کو کھولیں اور آپ پئیں، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے کہ یہ سر بمہر کیوں ہے، اس کو پیک کیوں کیا گیا ہے، اس کو مہر لگا کر۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کھول ہی نہیں سکتا۔ مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جس کی طرف بھیجی گئی ہے چیز وہی کھولے، کوئی اور نہ کھولے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی ایسی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اور وہ مہر بھی کستوری کی خوشبو کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور جو لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے میں، تو سنو یہ چیز ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سنو یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رفتیں اور بلندیاں ہیں، یہ وہ رحیق مختوم والی شراب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے لیے یعنی اس نعمت کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے سبقت لے جانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ جنت کی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ اور تصدق اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورۃ المطففین کی آخری آیات طیبات میں، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بروز محشر، نیک لوگ راحت اور آرام میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ اپنی شاندار مسہریوں پر، عروسی پلنگوں پر، جنت میں جنتیوں کے لیے بنائے گئے تختوں پر ینظرون، جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحت کی تر و تازگی، ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان برس رہا ہوگا، اور ان کے چہروں سے چہروں کی راحت، ان کے چہروں کی تر و تازگی سے پہچان لی جائے گی۔ قرآن شریف کی مختلف آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ
اہل ایمان، اہل جنت، اہل فلاح، ان کے چہروں پر خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، جبکہ فاسقوں، فاجروں، ظالموں، کافروں کے چہرے پر افسردگی ہوگی۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور آپ پہچان لیں گے ان نیک لوگوں کے چہروں پر سکون کی تر و تازگی۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پینے کو دی جائے گی ایسی خالص شراب جو کہ سر بمہر ہوگی، جس پر مہر لگی ہوگی۔ یہ خالص شراب جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یسقون من رحیق مختوم، انہیں رحیق یعنی خالص شراب، جو شراب طہور جنت کی شراب ہے، جنت کے مشروبات میں سے اعلیٰ مشروب ہے، یہ انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ ختامہ مسک، اور اس کی مہر بھی کستوری کی ہوگی۔ اس خالص شراب کو جس طرح اس کو بند کیا گیا ہوگا کہ فرشتے لے کر حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ابرار اور اے صالحین، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کی شراب کا ذائقہ اور مہک کیا ہے، چونکہ یہ پیک ہے، بند ہے، اور کستوری کے ساتھ اس کو بند کیا گیا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ جن چیزوں کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے اور سبقت لے جانے کے لیے سعی کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، تو یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خالص شراب ہر اہل ایمان کو میسر آئے گی۔ البتہ ایک اور شراب ہے جس کو قرآن پاک نے عین ومزاجہ من تسنیم، لفظ تسنیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے صرف مقربین، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے ہی پی سکیں گے۔ اہل ایمان اہل یمین ہیں۔ اہل یمین کو اللہ تعالیٰ نے، اہل ایمان کو اہل یمین بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یمین کا مطلب دایاں ہاتھ، جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ جنت میں جائیں گے، لہذا ہر اہل جنت، ہر جنتی وہ اہل یمین میں سے ہے۔ تو تمام اہل یمین کو اس رحیق مختوم کی شراب سے حصہ ملے گا، مگر تسنیم کا چشمہ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تسنیم کا چشمہ، چشمہ تسنیم، جو اللہ تعالیٰ کے عرش سے اہل جنت کے لیے اوپر سے بہے گا، جیسے کہ جھرنا بہتا ہے، جیسے کہ جھرنا ہوتا ہے، ایسے ہی عرش سے وہ چشمہ اہل جنت پر وہ بہے گا، مگر اس سے صرف مقربین ہی پی سکیں گے۔ البتہ اتنا کرم ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کے صدقے اور وسیلے سے اس رحیق مختوم میں اس تسنیم کے چشمے سے کچھ ملا دیا جائے گا، آمیزش انہیں دے دی جائے گی، اور اس رحیق مختوم میں اس چشمہ تسنیم سے کچھ گھونٹ ملا دیے جائیں گے، تاکہ جہاں مقربین صالحین اس تسنیم کے چشمے سے براہ راست پئیں گے، وہاں اس کا ذائقہ اہل ایمان اور اہل یمین کو بھی میسر آئے گا۔ یہ تمام مفسرین نے جو ان آیات طیبہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ابرار اور صالحین کو یعنی عام اہل جنت کو خالص شراب پینے کو پیش کی جائے گی، جو سر بمہر ہوگی، جو بند ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کی مہر بھی کستوری کی ہوگی۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس رحیق مختوم میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ آمیزش کا مطلب ملا ہوا ہونا۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس رحیق مختوم میں
شان والے اس تسنیم کے چشمے کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ ملا ہوا ہوگا۔ یا اللہ یہ تسنیم کیا ہے؟ ہمیں تسنیم کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تسنیم کون سی نعمت ہے؟ ارشاد فرمائے کہ عینن، یہ ایک خاص چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے صرف ہمارے مقرب بندے اور بندیاں ہی پی سکیں گی۔ ہر اہل ایمان کے لیے یہ چشمہ نہیں ہوگا، یہ چشمہ ہمارے بہت قریبی، ہماری بارگاہ میں جن کو بڑا درجہ حاصل ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ یا اللہ ان کے لیے خاص ہے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ ارشاد فرمائے کہ جی ہاں، جو عام اہل ایمان کو رحیق مختوم خالص اور پاکیزہ شراب دی جائے گی، اس میں چند گھونٹ اور چند قطرے ہم تسنیم کے چشمے کے بھی ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اہل ایمان کا ذکر فرمایا، پھر فاجروں اور گناہ گاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخری آیات ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین اجرموا، جو لوگ دنیا میں جرم کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی دنیا میں حالت یہ تھی، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے۔ دنیا میں ان کی حالت یہ تھی کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسری طرف کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، یعنی ان کی تضحیک کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر طنز کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب اہل ایمان کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے ان کی تذلیل کرتے تھے۔ آنکھوں کے اشاروں سے اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل ایمان کو دکھ اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے تاکہ اہل ایمان کی تذلیل ہو، جیسا کہ کسی کی تضحیک کے انداز میں کسی کو دیکھا جاتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ یہ سب کچھ کرتے تھے اور اپنے گھروں کو واپس پلٹتے تھے، انقلبوا فاکہین، تو بڑے خوش ہو کر پلٹتے تھے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، معاذ اللہ۔ یعنی مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے تھے اور واپس پلٹتے تھے تو پھپتیاں کستے ہوئے، ہنستے ہوئے، ایک دوسرے سے طنز و مزاح کرتے ہوئے کہ ہم نے دیکھو کیسا کام کیا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ گھروں کو واپس پلٹتے تھے، انقلبوا فاکہین، تو بڑے خوش ہو کر پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اپنا آبائی دین چھوڑ بیٹھے ہیں، ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ ان کو دیکھو، آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ بیٹھے ہیں اور اپنے خاندانی معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح کی لاجانی باتیں کر کے اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اور صحیح راستہ اللہ نے بیان کیا کہ جسے وہ صحیح سمجھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ دوسروں کا مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، خود کفر و شرک کے اندھیرے اور پلندے میں قید ہیں، اور اہل ایمان جو اہل توحید ہیں، جو حق پر ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہا اولئک لضالون، یہ گمراہ لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ انہیں اہل ایمان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، کوئی وہ دوسروں کے دین کے ٹھیکیدار تو نہیں تھے کہ دوسروں کے بارے میں جو تھے بھی اہل ایمان اور اہل حق کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، انہیں اہل ایمان پر محافظ اور نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا گیا تھا۔ ارشاد فرمائے کہ دنیا میں ان کی حالت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں پر ہنس رہے تھے، آج سنو قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اہل ایمان اپنی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ کفار پر ہنس رہے ہیں۔
قیامت کے دن معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اہل ایمان جب جنت میں پہنچیں گے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، دوسری طرف کافروں کو دیکھ کر اللہ کو شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیری نعمتیں بے حساب، کہ تو نے دنیا میں ہمیں ایک امتحان سے ضرور گزرنا پڑا، لیکن الحمدللہ کہ آج ہم اہل فلاح ہیں، نجات پا گئے، ہم جنت تک پہنچ گئے۔ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے اور کافروں کو دیکھیں گے تو وہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور جنتی پلنگوں پر، جنتی مسہریوں پر، جنت کی شان والی مرقع و مزین و مرصع مسہریوں پر، ینظرون، وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، اپنی خوشحالی کا منظر اور دوسری طرف کافروں کی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو اپنے کیے کا کیا بدلہ ملا۔ کافروں اور نافرمانوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کو اپنے کاموں کو کیا بدلہ ملا۔ برائی کا نتیجہ برائی ہی نکلا، ظلم کا نتیجہ اندھیرا ہی نکلا، دوسروں پر ہنسنے والے آج خود رو رہے ہیں۔ ہل ثوب الکفار، کیا بدلہ ملا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو انسان اگر نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن نیک ہی ملے گا، اور اگر دنیا میں برائی کرے گا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن برا ہی ملے گا۔ سو برائی کرنے والا اگر قیامت کے دن بدلہ برائی پائے تو اس نے کتنا غلط فصل اگائی کہ نتیجہ اس کو غلط مل رہا ہے۔ اگر وہ دنیا میں اچھا بیج بوتا تو آج اچھی فصل پاتا۔ ہل ثوب الکفار، کیا بدلہ ملا کافروں کو اپنے ان کاموں کا، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت برحق ہے، جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس لیے آخرت پر یقین رکھو، اپنے ایمان، اپنے عمل کی اصلاح کرتے رہو اور استقامت سے اس پر قائم رہو۔ اے اہل ایمان، تمہارا ایمان تمہیں مبارک، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور عمل صالح کے ساتھ اپنے ایمان کی کھیتی کی آبیاری کرتے رہو، اپنے ایمان کی کھیتی کو تر و تازہ کرتے رہو، اور خبردار دین سے منحرف نہ ہونا اور گناہوں کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ گناہ اس ایمان کی فصل کو سوکھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سورہ پاک میں جو مضامین بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ